اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک کلاسز میں پوچھے گئے سوالوں کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ دوستان عزیز نے سوال کیا تھا طلاق ثلاثہ کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ طلاق ثلاثہ کسے کہتے ہیں؟ کیا طلاق ثلاثہ اسلام میں جائز ہے؟ طلاق ثلاثہ اگر کوئی دے دیتا ہے تو کیا وہ ایک طلاق شمار ہوتی ہے یا 3 طلاق شمار کی جاتی ہے؟ کیا پیغمبر کے زمانے میں طلاق ثلاثہ کا رواج تھا؟ اور طلاق ثلاثہ کو سب سے پہلے کس نے شروع کی تھی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اسلامک کلاسز میں پوچھے گئے ہیں۔ ہم آپ تمام دوستوں کا سوال کرنے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن بہت ہی اختصار کے ساتھ ان سوالوں کا جواب دینا چاہوں گا۔ دوستان عزیز، سب سے پہلے ہم اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اسلام میں طلاق ایک امر جائز ہے، یعنی اسلام اگر کوئی طلاق دے دیتا ہے تو ایک جائز کام کر رہا ہے، کوئی حرام کام نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ ایک ایسا جائز اور حلال کام ہے جس پہ خداوند سب سے زیادہ غضبناک ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ابغض حلال الی اللہ الطلاق، وہ حلال جس پر خداوند سب سے زیادہ غضبناک ہوتا ہے وہ طلاق ہے۔ رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء احب الی اللہ من بیت یعمر بالزواج، خداوند کہ یہاں خدا اس چیز سے سب سے زیادہ خدا کے یہاں محبوب ہے جو گھر شادی کے ذریعے آباد ہو، اور خدا اس چیز پر سب سے زیادہ غضبناک ہے کہ وہ گھر جو طلاق کے ذریعے۔ لیکن طلاق اسلام کی نگاہ میں ایک جائز کام ہے جس کو مسلمان کے سارے فرقے تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان سب کا اختلاف طلاق کے شرائط میں ہے، طلاق کے کنڈیشن میں۔ میں کچھ طلاق کے شرائط آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ طلاق اگر کوئی شخص طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 2 عادل مرد گواہ لائیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عورت جس کو طلاق دی جا رہی ہے وہ خون حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ تیسری شرط طلاق کو صحیح عربی زبان میں پڑھا جائے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مرد جو طلاق دے رہا ہے وہ عاقل ہو، کہیں مجنون نہ ہو، بالغ ہو نابالغ نہ ہو، اختیار رکھتا ہو، کوئی مجبور نہ کرے اسے۔ اور 5ویں شرط یہ ہے کہ طلاق دیتے وقت قصد طلاق رکھتا ہو، اور مذاق میں نہ بولے کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، یہ صحیح نہیں۔ بس ان شرائط کے بنا پر اگر کوئی شخص ان شرائط کو لحاظ رکھتے ہوئے طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق سنت ہے، لیکن جس نے طلاق دی لیکن ان شرائط کا لحاظ نہیں رکھا تو وہ طلاق بدعت ہے۔ لہذا شیعہ امامیہ طلاق بدعت کو تسلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ جس نے ان شرائط کے لحاظ نہیں رکھا وہ طلاق باطل ہے، لیکن اہل سنت کہ یہاں ہے کہ جو طلاق بدعت کو بھی طلاق سنت کی طرح مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کسی نے شرائط کا لحاظ نہیں رکھا، مثلا 2 عادل گواہ نہیں لائے یا عورت کو خون حیض اور نفاس کی حالت میں طلاق دے دی تو کہتے ہیں طلاق ہو جائے گی، لیکن شیعوں کے ہاں یہ طلاق باطل ہے۔ یہ بات۔ دوسری بات مقدمتاً جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ طلاق دیا کرتے تھے پھر رجوع کرتے تھے، پھر طلاق دیا کرتے تھے پھر رجوع کرتے تھے، یعنی ان کے یہاں مدت عدہ مشخص تھا کہ کتنے دن ہم عدے میں رہ سکتی ہے عورت، اور اتنے میں وہ لوگ رجوع کیا کرتے تھے، لیکن کتنی بار طلاق دی جائے وہ عدد مشخص نہیں تھی۔ اس بنا پر زمانے جاہلیت میں لوگ طلاق دیتے تھے پھر رجوع کرتے تھے، پھر طلاق دیتے تھے پھر رجوع کرتے تھے۔ لہٰذا ایک عورت نے رسول اللہ سے شکایت کیا، رسول اللہ میرا شوہر مجھے طلاق دے دیتا ہے پھر رجوع کرتا ہے، پھر طلاق دے دیتا ہے پھر رجوع کرتا ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، سورہ بقرہ کی 229ویں آیت نازل ہوئی، جس میں خداوند فرماتا ہے کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق 2 مرتبہ دی جائے گی، اس کے بعد یا نیکی کے ساتھ روک لیا جائے گا یا حسن سلوک کے ساتھ آزاد کر دیا جائے گا۔
لہٰذا اسلام میں دونوں طلاق ہے، ایک طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں دوستو، دوسرے کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ طلاق رجعی میں مرد ایک مرتبہ یا دو مرتبہ طلاق دینے کے بعد پھر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، یعنی اسے واپس اپنے گھر بلا سکتا ہے، لیکن طلاق بائن میں تیسری دفعہ طلاق دینے کے بعد وہ عورت اس مرد کے لیے حرام ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ کسی اور کے ساتھ شادی کر لے۔ لیکن طلاق ثلاثہ، اب ان مقدموں کے بعد طلاق ثلاثہ آپ کے لیے واضح ہونی چاہیے۔ طلاق ثلاثہ کیا ہے؟ طلاق ثلاثہ وہ طلاق ہے جو ایک مجلس میں مرد 3 مرتبہ کہے انتی طالقن انتی طالقن انتی طالقن، یعنی مرد کہے طلاق طلاق طلاق، یہ اس کو کہتے ہیں طلاق ثلاثہ۔ لہٰذا تمام اہل سنت کے فرقے کے علماء کا کہنا ہے کہ طلاق ثلاثہ جائز ہے، یعنی یہ طلاق تیسرا طلاق شمار کی جائے گی، لہٰذا اب وہ عورت اس مرد کے لیے حرام ہے یہاں تک کہ وہ کسی اور کے ساتھ شادی کر لے۔ لیکن شیعہ امامیہ کا کہنا ہے کہ اگر کسی شخص نے ایک مجلس میں 3 بار طلاق 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 کہہ دی تو وہ ایک بار طلاق شمار ہوگی، اس بنا پر مرد اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ بس طلاق ثلاثہ کا رواج کب سے ہوا؟ طلاق ثلاثہ کے لیے مشہور تاریخ یہ ہے کہ خلیفہ دوم نے طلاق ثلاثہ کو حکومت کے مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے شروع کی تھی، در حالی کہ پیغمبر کے زمانے سے لے کر خلیفہ اول ابوبکر کے زمانے تک اور خلیفہ دوم کی حکومت کے دوسرے اور تیسرے سال تک تمام اصحاب، تمام تابعین، سب لوگ طلاق ثلاثہ کو ایک طلاق شمار کرتے تھے، لیکن خلیفہ دوم نے جب طلاق ثلاثہ کو جائز قرار دے دیا، یعنی تیسرا طلاق تسلیم کیا، اس وقت سے طلاق ثلاثہ کا رواج شروع ہو گیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ خلیفہ دوم نے اپنی آخری عمر میں ندامت اور شرمندگی کا اظہار کیا، کہا کہ میں نے 3 چیزیں جو رسول اللہ کے زمانے میں جائز تھی میں نے حرام کی، ان میں سے ایک طلاق ثلاثہ ہے۔ بس دوستو، طلاق ثلاثہ یعنی وہ طلاق جو ایک ہی مجلس میں 3 بار طلاق 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 کہتا ہے، تو اہل سنت کے یہاں وہ تیسری طلاق ہے، یعنی طلاق بائن ہے، جو اس کی بنا پر وہ عورت اس مرد کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن شیعوں کے یہاں وہ طلاق طلاق رجعی ہے، یعنی وہ ایک بار طلاق شمار ہوگی جس کے بنا پر مرد اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ آپ تمام دوستوں کے سوال کرنے کا شکریہ، یہ مختصر آپ کے سوالوں کا جواب تھا، امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے مفید قرار ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔